بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم سامعین اور ناظرین، آج ہم سورہ کوثر کے حوالے سے دو تین اعمال عرض کرتے ہیں۔ سورہ کوثر، جس میں سر درد کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک عمل پیش کیا جائے گا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح ایک عمل خاص کر دشمن کی ہلاکت یا دشمن سے حفاظت اور جان چھڑانے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک عمل پیش کیا جائے گا۔ اعمال جو روحانی اعمال ہے، قرآنی اعمال ہے، ان اعمال میں ضروری ہے کہ بندہ اچھی نیت سے یہ اعمال کرے، باوضو کرے، اچھی نیت سے بھی کرے، اور جہاں جائز اور مناسب ہو وہاں کرے۔ جس دشمن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کو تکلیف پہنچانا شرعاً جائز ہے، تو آپ ایسا عمل کریں۔ اگر شرعاً اسے مارنا، اسے تکلیف دینا، نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، یا اتنا جائز نہیں جتنا آپ پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر ہرگز ایسے اعمال نہ کیجیے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ بہرکیف سورہ کوثر جو 30ویں پارے میں بہت چھوٹی صورت ہے اور اس کے فوائد بے شمار ہے۔ بارش کے پانی پر اگر آپ 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، 41 مرتبہ بارش کے پانی پر سورہ کوثر پڑھ کر اس سے آپ جو ہے اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور پھر اس سے تھوڑا تھوڑا پانی روزانہ پی لیا کریں، انشاءاللہ ہر قسم کے رنج اور غم کے لیے یہ بہت نافع ہے، بہت نافع ہے۔ رنج اور غم انشاءاللہ قریب نہیں آئے گا۔ سورہ کوثر کے اندر اللہ پاک نے یہ برکت رکھی ہے، اور بزرگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے، اور کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرنے والا کبھی فقر و فاقہ نہیں دیکھے گا۔ جو بکثرت اسے پڑھے گا، دن رات اٹھتے بیٹھتے، اگر کوئی اسے اپنے معمول میں رکھے گا تو اللہ پاک اسے مال کثیر عطا فرمائیں گے، اور وسعت عطا فرمائیں گے، مالی فراوانی اور فراخی عطا فرمائیں گے۔ سر درد کے حوالے سے اگر کسی کو درد شقیقہ ہو، آدھے سر کا درد ہو یا مکمل سر کا درد ہو، یا بعض لوگوں کو عصر مغرب کے وقت درد ہوتا ہے سر کے پچھلے حصے یا ایک خاص سائٹ کے اوپر، تو ان کے لیے بھی، اور جو مکمل سر درد کے اندر مبتلا ہے ان کے لیے بھی یہ عمل بہت مزیدار ہے، اور وہ یہ ہے کہ باوضو سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیا جائے، 7 مرتبہ پڑھ کر اسے دم کیا جائے، پھر اسی طرح 7 دفعہ، پھر تیسری دفعہ بھی جو ہے 7 دفعہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیا جائے۔ اگر پڑھنے والا خود مریض ہے تو اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اپنے ہاتھوں کو سر کے اوپر پھیر دیجئے 3 دفعہ۔ انشاءاللہ اگر 3 دن مستقل سر درد کے لیے اس عمل کو کیا جائے تو اللہ جل شانہ سر درد سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح سورہ کوثر کے اندر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو مستورات استحاضے کے اندر مبتلا ہے، کثرت حیض کے اندر مبتلا ہے، اور ان کی بلیڈنگ جو ہے وہ نہیں رکتی، ان کے لیے بہت مزیدار عمل ہے، اور طریقہ بھی آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ 313 مرتبہ سورہ کوثر کو بارش کے پانی پر بہتر ہے اگر آپ پڑھ کر دم کر دیں۔ بارش کا پانی نہ ملے تو کسی بھی چشمے کا یا جاری پانی لے کر آپ جو ہے اس کے اوپر 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کر دیں، اور 1 ہفتہ اس پانی کو مسلسل استعمال کریں، پھر اسی طرح اگلے ہفتے پھر دم کر دیجئے، اور پھر اگلے ہفتے پھر دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ 3 ہفتوں کے اندر اندر اس موذی مرض سے نجات ملے گی۔
چاہے وہ استحاضے کا مسئلہ ہو یا رحم سے جڑے ہوئے دوسرے مسائل ہو، انشاءاللہ اس صورت کی برکت سے اللہ جل شانہ شفا عطا فرمائیں گے۔ ایک اور عمل ہے سورہ کوثر کے حوالے سے جو بہت مجرب ہے، بہت مفید ہے اور بہت فائدہ مند ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اولاد سے محروم ہے تو اس کو چاہیے کہ سورہ کوثر باوضو روزانہ 500 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اس نیت کے ساتھ۔ اعمال میں نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، جس مقصد کے لیے آپ پڑھائی کر رہے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کس واسطے یہ پڑھائی کی جا رہی ہے۔ تو اگر اولاد سے محروم شخص پڑھائی کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شب جمعہ کو 1000 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اس شخص کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے اور چاہتا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، دل کے اندر محبت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں سے محبت کرنے والا ہے، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، لباس میں، شکل و صورت میں، ٹھیک ہے، اور دیگر جو ہے موت مرگ میں، ہر معاملے میں یہ سنت طریقے کو زندہ کر رہا ہے اور پابندی کے ساتھ ادا کر رہا ہے۔ تو اگر ایسا شخص جو ان آداب کا خیال رکھیں اور پاک صاف رہیں، نظروں کی حفاظت بھی کرتا رہے، اگر یہ ایسا شخص شب جمعہ کو 1000 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے گا اور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سوئے گا، اللہ جل شانہ اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرمائیں گے۔ سورہ کوثر کے حوالے سے مختصراً ایک اور عمل بھی عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ اس کے گھر کے اندر کوئی سحر، جادو وغیرہ مدفون ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ کہاں پر ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اس سورت کا ورد کرے، کثرت کے ساتھ اس سورت کا ورد کرے۔ انشاءاللہ العزیز زیادہ نہیں، کم از کم 100 دفعہ روزانہ سورہ کوثر پانی کے اوپر پڑھ کر دم کرے اور گھر کے کونوں پر اور دیواروں پر جو ہے اس کے اوپر چھڑکاؤ کرے۔ انشاءاللہ اس سے خواب میں بتلا دیا جائے گا کہ جو معاملہ ہے وہ کہاں پر مدفون ہے۔ آخری بات سورہ کوثر کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ کو بہت زیادہ ستا رہا ہو، تنگ کر رہا ہو، بے جا تنگ کر رہا ہو، اور آپ جو ہیں چاہتے ہیں کہ اسے نجات ملے، آپ حق پر ہیں اور وہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، تو آپ کسی مفتی سے پوچھ کر کہ اس کے خلاف اتنا بڑا عملی قدم اٹھانا جائز ہے کہ نہیں۔ اگر جائز ہے تو پھر آپ 313 مرتبہ سورہ کوثر اس نیت سے پڑھیں، عشاء کے بعد 313 مرتبہ اندھیرے میں آپ سورہ کوثر پڑھیں 313 مرتبہ، اور ہر دفعہ جب آپ آخری لفظ پر پہنچے هو الابتر ان شانئک هو الابتر، هو الابتر کو آپ 3 دفعہ ہر دفعہ میں پڑھتے وقت 3 دفعہ پڑھیں، جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر هو الابتر هو الابتر، اپنے دشمن کو ذہن میں تصور میں رکھ کر اس کلمے کو 3 دفعہ آپ دہرائیں، اور اس ترتیب سے 313 مرتبہ پڑھ کر آپ جو ہے اللہ سے مانگے کہ اس دشمن سے نجات ملے اور اس کو جو ہے اس کے جرم کے مطابق سزا ملے، اس کے جرم کے مطابق سزا ملے۔ انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور وہ جو ہے اس کو دین کو انشاءاللہ تارے نظر آئیں گے، اللہ پاک اس کو آپ کے راستے سے ہٹا دے گا اور اس کا بندوبست کر دے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو شریروں کی شرارت، ظالموں کے ظلم، حاسدین کی حسد، جادوگروں کی سحر اور جادو سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔